سوشل میڈیا پہ ابھی چند ہی دنوں میں آپ کو ایک خبر ملے گی کہ جس نے بھی رمضان کے سب سے پہلے آنے کی خبر دی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ حدیث ضعیف کیا موضوع اور من گھڑت بھی کسی روایتوں میں نقل نہیں ہوئی ہے، یعنی بس لوگوں نے اپنے تائیں ایک روایت گڑھ لی ہے۔ یہ تو یعنی موضوع روایت بھی نہیں ہے کہ گڑھی ہوئی روایت بھی نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی کوئی روایت منقول بھی نہیں ہے، بس ایک سلسلہ جاری ہے الامان الحفیظ، لوگ بغیر تحقیق کے بغیر کچھ پوچھے کسی عالم دین سے بس یہ حدیث روایت کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ سارے دن جو ہے سوشل میڈیا پہ اتنے مبلغ آ چکے ہیں کہ الامان الحفیظ، کسی حدیث کی تحقیق نہیں کرنا، نہ کسی معاملات کی۔ تو یاد رکھیے، بخاری شریف میں ایک روایت نقل کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من تعمد على قذب فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت روایت نقل کرنے نے صرف اس بات سے روکے رکھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھا حضور رحمت اللہ علیہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حفاظت عطا فرمائے کہ ہم جھوٹی روایتوں کو بیان کر کے اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جھوٹی روایت بیان کر کے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی المیہ آپ کو ملے گا؟ اس سے بڑا کوئی ثانیہ آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی روایتیں گھڑیں اور اس پہ جنت کی بشارتیں ملیں اور لوگ دھڑا دھڑ شیئر کریں، بھائی ہو گئے جنت میں گئے، ڈائریکٹ جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ معلوم یہ چلا، معلوم صحیح حدیثوں سے تو یہ بات کی ہمیں خبر ملی کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مقعدہ من النار، وہ جہنم میں ہی اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ ہم احتیاط کرتے تھے روایت نقل کرنے میں، ایسا نہ ہو کہ ایسی روایت نقل آ جائے جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہ فرمائی ہو تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کو بھی کم سے کم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہمارے کسی بھی بات بغیر تحقیق کے کسی عالم دین سے پوچھے ہوئے یہ سلسلہ موقوف کریں۔ آج کل تو جاہل و پیروں کی بھرمار ہو چکی ہے اور تحقیق کا مادہ تو ہے ہی نہیں، اتنا فیض مریدوں کو مل رہا ہے کہ الامان الحفیظ تحقیق کا مادہ ہے ہی نہیں، کسی کو تحقیق نہیں کرنی۔ اب تو ان پیروں کی باری آنے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ صرف میں نام نہیں لوں گا، بس آپ کو بتاؤں گا کہ یہ من گھڑت روایت فلاں یوٹیوب پہ آپ ڈالیں گے تو آ جائے گی اور اس سے پتہ چلے گا اس حدیث کا تحقیق کیا ہے۔ آپ کو ان پیروں کو بھی خبر ہو جائے گی جو روایتیں نقل ہو رہی ہیں لیکن وہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ خدایا ذرا سوچیں، اس بات پہ توجہ دیں، اس کو روکیں، بلکہ شدت سے روکیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اس کو شدت سے روکیں۔ ایمان کا تقاضا یہ تو ہے کہ اس کو زور بازو سے روکیں۔ آپ بھی ان باتوں کو شیئر کریں تو ایسی کوئی روایت ہمیں موجود نہیں ہے کہ ایسا کہ، اور یہ سفر کے مہینے کی بھی ہے کہ جو سفر کا مہینہ چلے جانے کی بشارت دے اس کو بھی جنت کی ایسی من گھڑت ایسی کوئی روایتیں موجود نہیں ہے، کوئی بھی روایت۔ خدا را اس پہ تحقیق کریں اور سوشل میڈیا پہ دیندار بننے کے بجائے حقیقی دیندار بنیں اور تحقیق کریں، بلکہ اب پیروں کا بھی محاسبہ کریں کہ جو پیر من گھڑت جھوٹے واقعات نقل کر رہا ہے اس کم سے کم اس کا بھی بائیکاٹ کریں، دین کا فلاح اور بہبود کا کام کریں۔ سمجھے اس بات کو آپ نے بڑھانا ہے۔ میں نے تو اب جتنا تھا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بتا دیا آپ کو، اس کو شیئر کرنا، آگے بڑھانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے روکنا ہے۔ کسی بھی روایت کو بیان کرتے وقت، خدا را حدیثوں کو بیان کرتے وقت بہت احتیاط کریں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی روایت موجود ہے، اب تو نیٹ کا دور ہے، آپ کو پتا ہے گوگل پہ اگر کوئی حدیث ڈالیں تو اس کی تحقیق بھی آ جاتی ہے۔ آپ کم سے کم خدا را کوئی حدیث اگر آپ کو مل رہی ہے پہلے آپ تحقیق کر لیں وہ تحقیق صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کر سکتے کہ کسی عالم سے، باقاعدہ عالم ہو، وہ محقق ہو، تحقیق ہو، حدیثوں کو بھی جانتا ہو، وہ نہیں ہے وہ بھی عادی ہو موضوع روایتوں کو بیان کرنے والا۔ اب تو خطیبوں نے آپ کو کہا نا، ممبروں کو سنبھالا ہوا ہے، ان کو تحقیق کا ہے ہی نہیں، بس وہ بھیڑ چال چل رہی ہے ٹرک کے بتی کے پیچھے قوم کو لگانا ہے، لگا دو،
کس نے تحقیق کرنی ہے؟ کس نے بتانا ہے؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں جب پرفتن دور ہے نا، یا کسی کو بات سمجھانا نا تو اتنا عذاب ہے، ناسیہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے رہے، میں اسے دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے رہے۔ میں نے ایک شخص کو صرف اتنی سی بات بتا دی تھی، وہ پوچھ رہا تھا مجھ سے مسئلہ کہ ہاف آستینوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو میں نے بولا بالکل ہو جاتی ہے ہاف آستینوں میں نماز۔ تو بولا کیسے؟ میں نے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے یہ روایت کہ آپ اپنا کرتا شریف ایک دفعہ ٹانگے ہوئے تھے اور ایک صرف تہمت شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سوال کیا کہ جابر دو کرتے ہوتے ہوئے آپ صرف ایک کرتے سے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس لیے کرا کہ نہ جاننے والے بھی جان لے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی صرف تہمت شریف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب تہمت سے صرف ایک کرتے میں نماز ہو جاتی ہے، سترے عورت کے علاوہ اگر سترے عورت ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی ہاف آستینوں میں۔ تو بتاؤ میں اس کو حدیث بیان کر رہا ہوں اس شخص کو، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ سے زیادہ جانتا ہے۔ الامان الحفیظ، میں جاہلوں سے نہیں الجھتا، میں نے تو ایک اس نے مسئلہ پوچھا تو ایک روایت نقل کر دی اور دلیل بھی دے دی، بخاری کی حدیث سنا دی، کوئی فقہ کی کتاب بھی میں نے اسے نہیں بتائی، تو بولا میرے پیٹ سے زیادہ جانتے ہو تم۔ تو یہ معاملہ جس کو بھی سمجھا وہ گلے پڑ جاتا ہے۔ تو ہر پیر زیادہ ہو گئے، عالم فارغ ہو گئے، جاہل پیروں کی برمار ہو گئی، عالم فارغ ہو گئے، ایک تو نایاب ہو گئے، مل نہیں رہے، محقق نہیں مل رہا ڈھونڈوں سے، راوی تو اتنے مل گئے، اتنے خطیب مل گئے، لیکن محقق اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹی روایتوں کو خدا را آگے فارورڈ نہ کرے، ایسا نہ ہو جنت جاتے جاتے جہنم میں دھکیل دیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں حفاظت عطا فرمائے، کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ کر کے پہلے مکمل تحقیق کریں پھر آگے فارورڈ کریں۔ اب اس سارے مسئلے کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، دستک چینل کو آپ نے چلانا ہے اور یہ دستک ہر گھر تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھ سے جو جتنا کام ہو سکا وہ میں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔